بیسک روٹس دیکھیں جن کی وجہ سے جو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور یہاں جیلوں تک پہنچ جاتے ہیں. صحبت سب سے بڑی چیز ہے. نشے کا عام ہونا بہت بڑی چیز ہے. 70% بچہ وہ ہے جو نشے میں مبتلا ہے. کئی لوگ بے گناہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر اپنی عمر کاٹ رہے ہوتے ہیں. وہ ان خواتین کی تھی جن پر کیس یہ بنا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کو خود قتل کیا. وہ عورت پریگننٹ تھی. 17 دن اس کو تھانے میں رکھا گیا. اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی. ہماری جیلوں کا حال اور ماحول ایسا ہے کہ وہاں جا کے کوئی سدھرے. وہاں پہ گئے تو ایک بچے نے ہم سے کہا کہ میڈم اندر جانے کے بعد کسی ٹوائلٹ کے اوپر کوئی نہ پردہ ہے نہ کوئی دروازہ. جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو وہ پل کے نیچے نشے کی حالت میں تھے. ہماری وکلا جو لے کر جا رہی تھی اس نے گاڑی جیسی سلو ہوئی سگنل پہ اس نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی. نہیں ماں باپ ہیں جب وہ سنتے ہیں ان کا بچہ جیل چلا گیا ہے تو فوری طور پر ریئیکشن کیا آتا ہے کہ میں تو اس کو آگ کر دوں گا اور میں اب اس سے بالکل اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. طلاق اور خلا کا جو ریشو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ ہے. پورے سال میں جتنے نکاح رجسٹر نہیں ہوئے اس سے زیادہ طلاقیں رجسٹر. مسلم وومن کا جو اٹائر ہے اس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئی ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نقاب نہیں ہٹائیں گی میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. کراچی کا کوٹا ہونا چاہیے کیونکہ جتنے بھی ججز آ رہے ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے. یہاں پہ مقامی عملہ نہ ہونا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ججز کی تعیناتی کا جو عمل ہے نا وہ شفاف نہیں. ظلمت کا آخری دور ہے. طلوع سحر ہے. واحد راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے. ہمارا تو آئین ہی دنیا کے بہترین آئین میں دیکھا جاتا ہے. ویلکم ٹو دی سلوشن پوڈ کاسٹ. آج کا موضوع ہمارا کچھ منفرد بھی ہے اور آج کے دور کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی, کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, خواتین کے امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور اس سارے نعروں کے پیچھے ایک منفی پروپوگنڈا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی وہ حقوق جو خواتین کو اسلام نے دیے ان حقوق کے ساتھ جو ہے وہ کئی خواتین کام کر رہی ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بھی کام کر رہی ہیں, اکیڈیمک کا بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے اس کام کو لیتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ پہ ہماری مہمان موجود ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ عائشہ شوکت صاحبہ, جو گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ جیلوں میں کام کر رہی ہیں, جیلوں کے اندر موجود خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو ہے ایک پراپر نیٹ ورک سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو آگے انہی سے بات کرتے ہیں. بڑے دلچسپ سوالات ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا, کہ آپ نے وقت دیا. اور ظاہر ہے جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا کہ آج ایک کمپلیٹ جو ہے وہ میں کہوں سلوگن ہے کہ فیمنزم کی بات کی جاتی ہے, وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے, وومن لبرٹی کی بات کی جاتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اثرات آ رہے ہیں وہ نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں. تو انہی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں, سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ اپنا مختصر سا تعارف بتا دیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا, میرا نام ایڈوکیٹ عائشہ شوکت اور میرا تعلق ویمن اسلامک لائرز فورم سے ہے. یہ فورم جسٹس تھرو انٹیگریشن آف قرآن کے سلوگن کے تحت کام کر رہا ہے اور میں پچھلے 17 سال سے اس فورم سے منسلک ہوں جب سے اس کی ابتدا ہوئی. اور اس کے علاوہ میرے تعارف میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ میں پہلے جماعت اسلامی کے حلقہ کی ناظمہ رہی اور CVO حلقے کی ناظمہ رہی. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ کچی بستیوں کی ناظمہ کی نائب کی حیثیت سے کام کیا. اپنے زمانہ طالب علمی میں جمعیت سے منسلک رہی. تو یہ سب میرے تعارف میں آتا ہے اور میرے کردار کو بنانے میں ان سب کا بہت ہاتھ ہے. صحیح. تو عائشہ صاحبہ آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں اور آپ جو ہے اپنی خدمات جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے ساتھ, یا پاکستان سے زیادہ آپ یہ کر لیں کہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے ساتھ ایک جو ہے وہ تاثر کنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ یہاں خواتین کے لیے مواقع کم ہے, خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو اس تاثر کو ایز اے پروفیشنل وومن آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے.
بلکہ مشرف صاحب کے دور میں تو یہ چیز سامنے آئی تھی کہ کسی بھی ادارے میں اگر کی پوسٹ پہ 5 سے کم خواتین پائی گئیں تو ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. صحیح. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن خواتین کے پاس شاید یہ تنگ نظری ہے لوگوں کی کہ ان کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل وہ سمجھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے جو اسلامی حدود میں رہ کر کام کر سکیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو خاتون اول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ ایک بزنس ویمن تھیں، اور ہمارے لیے تو وہ بھی ایک رول ماڈل ہیں، اور ہم انہی کی بالکل بیٹیوں میں سے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جو آپ کا اٹائر ہے ایک مسلم وومن کا جو اٹائر ہے، تو اس اٹائر نے کبھی آپ کو پروفیشنل لائف کے اندر یہ تو فیل نہیں کرایا کہ اس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئی ہوں یا آگے نہ بڑھ پا رہی ہوں؟ ایسا ہے نہیں، حالانکہ لوگوں نے کوشش کی. یعنی میں دیکھتی ہوں میرے سینئرز میں سے، میرے کولیگز میں سے لوگوں نے بہت کچھ فیس کیا. میری ایک کولیگ ہیں جو اب ویمن اسلامک لائرز فورم کی موجودہ چیئرپرسن ہیں، روبینہ قادر جتوئی صاحبہ. انہوں نے رجسٹ کیا کہ میں اپنے لائسنس پہ اپنی باپردہ تصویر ہی شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس بات پہ ان کا لائسنس 2 سال تک ڈیلے ہوا. پاکستان کے اندر ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہے جسٹس وجیہ الدین صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے پھر اس پر فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر الحمدللہ ان کو وہ لائسنس ایشو ہوا. اسی طرح میری ایک اور کولیگ تھیں، اور وہ جب ایک جج کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آرگومنٹ دے رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ نقاب نہیں ہٹائیں گی میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. اور اس پہ کافی مسئلہ بھی بنا. اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے مشیر عالم صاحب. مشیر عالم صاحب نے اس اپلیکیشن پہ فوری طور پر اپنا فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی ضرورت نہیں ہے، جب خاتون کی آواز آپ تک آ رہی ہے تو چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال لوگوں نے ریزسٹنس کیا تو یہ چیزیں آگے آئیں، اور اس کے اثرات بھی ہیں. یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس پروفیشن میں آنے والی خواتین کے لیے راہیں بڑی آسان ہو گئی ہیں. اور اس وقت اگر آپ خود بھی کبھی چکر لگائیں کورٹس کا تو آپ کو نظر آئے گا 70% خواتین جو ہیں وہ اسکارف کے ساتھ ہیں. زبردست. اور ان میں سے 20 سے 25% وہ ہیں جو حجابی ہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. جبکہ یہ وہ پروفیشن تھا جس کے لیے سنا جاتا تھا کہ وکیل ہوتا ہے، اس میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا، یعنی مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ اپنے لیے کوئی بھی اصول نہیں بنا سکتے کہ آپ جو ہیں وہ خاتون ہیں اور آپ کو اس طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا. اور اس کو ہم نے فیس بھی کیا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب ہمارے کورٹس میں، ہمارے بارز میں خواتین کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے، اور کوئی اس قسم کا تعصب نہیں پایا جاتا. صحیح. جس فورم سے آپ منسلک ہیں یعنی وومن اسلامک لائرز کا جو فورم ہے، تو اس فورم کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. جو ظاہر ہے ہمارے پاس تو بہت ساری بیک اسٹوریز ہیں جو ہم نے اس کے ہوم ورک کرتے ہوئے جو ہے وہ جمع کی. تو اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور پھر ہم آگے بات کریں گے کہ اس مقصد کو کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگ حاصل کر پا رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان بنانے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اور وہ اصول قانونی بھی ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کوئی بھی اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ذہن نہیں ہے، وہ نظریہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ اسلام کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلے کام کیا گیا وہ کام یہی تھا کہ جسٹس تھرو انٹیگریشن آف قرآن کے سلوگن کے تحت قرآن کلاسز شروع کی گئیں وکلا کے اندر. اور انہی وکلا میں سے مسلسل، یعنی آپ 17 سال سے یہ کلاس جاری ہے. کتنی ہی اسٹوڈنٹس تھے ہمارے جو آج ججز بنے، سرکاری وکیل بنے. تو ایک نظریہ تھا جس نے آگے فروغ پایا. بالکل. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام ہی دراصل وہ سلوشن ہے جو عدل کو قائم کر سکے گا. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں، اور ہم وہاں پر قرآن کو سورس آف لا کے طور پر پڑھاتے ہیں. یعنی خاص طور پر ایسی آیتیں ہم ہر سال ان پر ڈسکشن کرتے ہیں، جیسے سورہ نساء ہے، سورہ بقرہ میں بہت سارے آئلی قوانین موجود ہیں کہ ہمیں اپنے کیسز میں اس سے کیسے رہنمائی ملتی ہے، اور صحیح میں عورتوں کو ریلیف ملے گا کیسے. صحیح. یعنی جہاں موجودہ عدلیہ نظام ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
انگریزوں کا بنایا ہوا عدلیہ کا نظام ہے پورا, وہاں آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسلام جو حقیقی قانون لے کر آیا اس کو امبیٹ کر لیں کسی طریقے سے. بالکل ایسا ہی. صحیح, یہ تو آپ لوگ کا جو ہے وہ زبردست کام ہے. اس میں ایک جو آپ لوگ اضافی کام کرتے ہیں جو ظاہر ہے ہمارا انٹرسٹ بنا آپ لوگ کو مدعو کرنے کا اور ساری چیزیں, وہ آپ لوگ جیل کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بچوں میں, خواتین پہ. ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی جو ایک اسٹوری سنتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے میں اگر کہوں کہ ڈس ہارٹ کرنے والی اسٹوریز ہوتی ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ غلط الزام کے اندر جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا صورتحال ہوتی ہے جب پہلی دفعہ آپ جیل میں گئی ہوں گی, کیا فیل ہوگی اور کس طریقے سے اس کام کا جو ہے آپ لوگ نے شروع کیا؟ دیکھیں, خوف تو تھا جیل میں جانے کا, لیکن ایک عزم بھی تھا, ایک مقصد تھا جس کے تحت ہم گئے. ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اس کو سنوارنے کے لیے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی کہ اس معاشرے کو سنوارنا ہے نا, صرف ان کو تعلیم نہیں دینی بلکہ ان کو سنوارنا بھی ہے معاشرے کو. تو اس کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کو بھی دیکھا جائے جہاں اس حد تک بگاڑ آنے کے بعد بندہ پہنچتا ہے کہ وہ جرم کر بیٹھے, یعنی اخلاقی بگاڑ سے بڑھ کر وہ قانونی طور پر بگڑ چکا ہے. اس کو سدھارنا بھی ایک بہت ضروری کام ہے اور عام آدمی کی وہ رینج میں نہیں ہے. بالکل. تو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا. ہم سے پہلے جو این جی او وہاں پہ کام کر رہی تھی اور بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے, ان کا مقصد فوری طور پر ان کو کیسز میں رہنمائی کرنا تو ہے, فوری ان کو مفت قانونی امداد دینا تو ہے, لیکن ان کا مقصد ان کی تربیت کرنا نہیں تھا. صحیح. اچھا, ہمارا تو شروع سے ہے ہی یہی نا, سلوگن ہی یہی ہے کہ ہم نے سنوارنا ہے ان کو. اور ہمارا ابھی اس وقت جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ جو گھر سے نکل گئے ہیں بچے, گھروں سے دور ہو گئے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ان کو واپس ان کے گھروں تک بھیجنا اور انہیں ایک معاشرے کا باعزت شہری بنانا. اس کے لیے جو کام ہم وہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو قانونی امداد دی جاتی ہے, اس کے لیے ہر ہفتے ہمارا وہاں وزٹ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ بچے جن کا کوئی وکیل نہیں ہے ان کو سب سے پہلے بلا کر ہم ان سے کیسز لیتے ہیں. اچھا, پھر صرف کیسز ہی نہیں لینا, ان کے والدین سے رابطہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بیک میں جو اسٹوری ہے اس کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح وہ اس حال تک پہنچے. اور پھر ماں باپ کو بھی اس پر تیار کیا جاتا ہے کہ بچے کی ذمہ داری آپ سے الگ ہو ہی نہیں سکتی نا. یعنی کتنے ہی ماں باپ ہیں جب وہ سنتے ہیں ان کا بچہ جیل چلا گیا ہے یا کسی جرم میں پکڑا گیا ہے تو وہ فوری طور پر ریئیکشن کیا آتا ہے کہ میں تو اس کو آگ کر دوں گا اور میں اب اس سے بالکل اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. یعنی ایک والد تھے اور ان کو میں نے خط لکھا باقاعدہ, اس میں حدیث کی میں نے ریفرنسز دیے, قرآن کی آیتیں لکھیں کہ آپ اپنے بچے سے کوئی تعلق نہیں توڑ سکتے, دنیا نہیں آخرت میں بھی اس کے بارے میں آپ کو جواب دہی کرنی ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جلتے توے پہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دینا کہ میں سدھر جاؤں گا, تو میں اس کی بات کا یقین نہیں کروں گا اور میں اس کو بالکل ایڈمٹ نہیں کروں گا. اب ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی, اور پھر وہاں پہ اندر آپ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, بہت سے ایسے ہیں جو بڑے بڑے گینگ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ایسے بچے پھر بہت آسان ان کے لیے ٹاسک ہوتا ہے کہ ان کو وہ اپنے سے ملا لیں. تو ان پر کام کرنا, اس کے لیے ہم نے وہاں پہ قرآن کلاسز شروع کی, ویکلی وہاں قرآن کلاس ہوتی ہے قیدیوں کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ہماری ایک سائیکائٹرسٹ جاتی ہیں جو ہر ہفتے جاتی ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ سیشن کرتی ہیں, ان سے بات کرتی ہیں, انہیں پر امید کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ بہتر ہو سکتے ہیں, معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرے گا, وہ اپنے لیے یہ راہیں نکال سکتے ہیں. ان کو موٹیویشنل بعض اوقات ہم ان کو اسٹوریز بھی دیتے ہیں, ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی کسی پہ بند نہیں ہوئے اور تم سدھر سکتے ہو اور تم ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو. تو یہ ایک ان کا سسٹم ہے جو پورا ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی, وہاں پہ اسکول تو موجود ہے لیکن اب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نے وہاں پر سب سے پہلی دفعہ کمپیوٹر سینٹر کا آغاز کیا. اس کورس کو بھی ہمیں خود ڈیزائن کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کا مدت جو ہے وہاں ٹھہرنے کی بہت تھوڑی ہے. صحیح. تو جو ہمارا کورس ہے وہ 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے اور اس کورس کے ذریعے ہم بچے کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلے تو اسے کوئی جاب مل جائے. اور جو سرٹیفکیٹ بھی ان کو دیا جاتا ہے اس پر جیل کا کوئی نام نہیں ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے باہر کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ نے لیا ہے. اس کی وجہ سے یعنی 7 سے 8 اسٹوڈنٹس کا تو مجھے علم ہے کہ جن کو ہم نے جاب دلوائی
اور جنہوں نے جاب لینے کے بعد ہم سے رابطہ کیا کہ میڈم مجھے جاب مل گئی ہے. زبردست. اور جو بچے اس طرف نہیں آنا چاہتے ان کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں ان کو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرواتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلی جو وجہ بنتی ہے نا کرائم کی طرف آنے کی, وہ کیا ہے کہ سورس آف انکم لوگوں کا بالکل نہیں ہے اور زندگی کی ضروریات پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہے. تو جب ہم یہ ساری چیز دیکھ لیتے ہیں, ماں باپ سے بھی ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے, ساری شہادتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ ان کے مسائل ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو روزگار لگوا کے دیں. تو کچھ بچے تھے جنہیں ہم نے ٹھیلے بھی لگوا کے دیا, کچھ بچے ایسے تھے جنہیں سلائی مشین دی گئی, کچھ بچے تھے جنہیں جوس کی مشین, اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کاروبار کروا کے ہم دیتے ہیں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور میرے ذہن میں اصل میں یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگ نے تو مختلف بچوں سے وہاں ملے اور کام کیا, تو وہ کون سے عوامل آپ نے بیسک روٹس دیکھیں جن کی وجہ سے بچے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور یہاں جیلوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ تو وہ کیا روٹس ہیں؟ ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کے بچے ہیں نا, لیکن جرم کرنے پہ ان کو کیا جو ہے وہ اسٹیمولیٹر سارا, یہ ایک سوال بنتا ہے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں اور اس میں صحبت سب سے بڑی چیز ہے. نشے کا عام ہونا بہت بڑی چیز ہے. یعنی جو بچہ بھی آتا ہے میرے خیال میں 70% بچہ وہ ہے جو نشے میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, یعنی ہم نے بہت سارے کیسز کو جب دیکھا تو ماں باپ کے تعلقات میں خرابی, یعنی کچھ ایسے تھے جن کی اسٹیپ مدرس تھیں, کچھ ایسے تھے جن کے اسٹیپ فادر تھے. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ ہم نے 2 بچوں کو ریلیز کروایا اور ان کے والدین سے ہم نے رابطے کی کوشش کی, بڑی مشکل سے ان کی والدہ سے رابطہ ہوا, والد تو ملے ہی نہیں, علیحدگی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ان کی والدہ کی جو دوسری شادی ہوئی تو وہ سیکنڈ ہسبینڈ ان بچوں کو رکھنے کو تیار نہیں تھے. بچوں کی ایج میں آپ کو بتاؤں, ایک 12 ایئرس کا اور ایک 14 ایئرس کا. جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو وہ پل کے نیچے نشے کی حالت میں تھے. اب سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ ان کو ریہیب بھیجا جائے, اور ہم نے وہاں پہ بات کی. یعنی یہ ہم اپنے کام سے علاوہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز ہو جائے. ہم نے وہاں بات کی, ان کا ایڈمیشن کی بات ہوئی ساری, اور پھر کل جب ہم ان کو لے کے نکلیں تو ان میں سے ایک نے کہا میں ریہیب نہیں جاؤں گا, اور وہ بہت ہی زیادہ اس بات پہ اس نے ریزسٹنس دکھائی. ہماری وکلا جو لے کر جا رہی تھی اس نے گاڑی جیسی سلو ہوئی سگنل پہ, اس نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی. یعنی ایسا بھی بہت کچھ ہم فیس کرتے ہیں. اور ایک بھائی جو تھا وہ جانے کے لیے تیار ہوا اور اس کو تھا کہ میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کروں گا. تو بہت سارے بچوں کے جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں, اور جس قدر تیزی سے اب خلا اور طلاق بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو جو بچوں کے مسائل ہیں وہ اب سامنے نظر آنے لگے ہیں. یعنی طلاق اور خلا کا جو ریشو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے ایک سروے کرایا تھا, جماعت اسلامی کے تحت ہی وہ ہوا تھا, اور اس میں ایک ہمارا شہر ہے پنجاب کا جس میں پورے سال میں جتنے نکاح رجسٹر نہیں ہوئے اس سے زیادہ طلاقیں رجسٹر ہوں. تو آپ سوچیں کہ پھر یہ جو بچے جو ہیں یہ آگے جا کے کتنے مسائل ان کے بنیں گے نا. یہ ظاہر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے کہ جو ہم یعنی ہمارے معاشرے میں ہی یہ کیسز بھی دکھ رہے ہیں اور چیزیں بھی دکھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہی دکھ رہا ہے کہ بعد میں کہ اسلام نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کو کہا تھا, ویسٹ نے اس خاندانی نظام کو متاثر کیا, ہم اس سے امپریس ہوئے اور اس کے بعد اس کے نتائج ہم یہاں پہ جو ہے اس صورت کے اندر بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بچوں سے اوپر کا جو مرحلہ ہوتا ہے یعنی خواتین کا, اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت رکھی ہے, تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی نرم بڑی شفیق فطرت ہوتی ہے. ان کے اندر کا کس چیز کو آپ نے دیکھا جس نے انہیں جرم کرنے میں مرتکب کیا؟ اور دوسری بات جو الزام ہمارے موجودہ عدلیہ کے نظام کے اوپر ہے, کیا یہ بات سچ بھی ہے کہ وہاں کئی لوگ بے گناہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر اپنی عمر کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہم نے دیکھی وہ ان خواتین کی تھی جن پر کیس یہ بنا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کو خود قتل کیا, اور اس الزام کے ساتھ ایک بڑی تعداد خواتین کی وہاں موجود ہے. اس میں پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ کیا ہے کہ جو مرنے والے کی جائیداد کی تقسیم ہے اس کی لالچ میں عموماً سب سے پہلے کس کو الزام دیا جاتا ہے؟ بیگم پہ آتا ہے, اور اس کے بچے لے لیے جاتے ہیں, اور وہ ساری جائیداد جو تھی وہ کہیں اور ٹرانسفر نہ ہو جو بیوہ کو مل سکتی ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے,
یعنی میرا تو سوشل ورک کافی رہا ہے. تو میری ایک خاتون سے بات ہوئی جو ہماری فورسز سے جن کا تعلق تھا, ان گھرانوں سے تھی. انہوں نے کہا کہ پولیس والے ہوں یا ہمارے فوجی بھائی ہوں, جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا شہید کر دیے جاتے ہیں یا کسی مقابلے میں مارے جاتے ہیں, تو ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ بیک ڈیٹ میں طلاق نامہ بنوایا جاتا ہے کہ بیوی تو پہلے طلاق ہو چکی ہے, تو اب جتنے بھی فنڈز ملیں گے وہ والدین کو ملیں گے. اور یہ بھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا ہے کہ ایک فوجی کی بیوہ تھی اور ان کے سسر ان کو لے کر جاتے تھے, یعنی جب ان کی پینشن لینی ہوتی تھی وہ ان کو ان کے گھر سے لیتے تھے اور پینشن وصول کرنے کے بعد اس کا یعنی 1/4 ان کے ہاتھ میں دے کے باقی وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے جھوٹے کیسز میں خواتین بند ہیں. دوسرا جو سب سے زیادہ کیسز جن میں خواتین ہیں وہ ہے منشیات فروشی, اس میں بہت زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. تیسرا جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے بچوں کے بارے میں, یعنی کڈنیپنگ کے جو واقعات ہیں اس میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں, منشیات فروشی میں بھی ہوتی ہیں اور بچوں کی اسمگلنگ میں بھی ہوتی ہیں. ان پہ یہی کیسز زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بیسک میں کہوں اگر تربیت کا فقدان ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر ہی جو ہے وہ زوال کا رجحان ہے, خاتون کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسلام نے بھی تربیت کے اندر, خاندان کی تعمیر کے اندر خاتون کا ہی رول جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہے. بہرحال اس وقت آپ چونکہ وکیل کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم عدلیہ کو بھی مستقل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ فیل بھی کر رہے ہیں اور جو ہماری میں کہوں کہ ترامیم ہوتی جا رہی ہیں آئین کے اندر, تو اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ بالکل جو ہے نا قید ہو گیا ہے, بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتے یا انفلوئنسڈ ہے بہت زیادہ. تو آپ اس کو ایک وکیل کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ چیز تو بہت عرصے سے نظر آ رہی تھی, جو گراوٹ تھی وہ بہت عرصے سے نظر آ رہی ہے. ہم نے ایک سروے کیا تھا گیلپ کے ساتھ مل کے, جس کا عنوان بھی یہی تھا ہمارا عدالتی نظام کرپشن سے پاک یا بدعنوانی سے پاک ہے یا نہیں. اور اس کے جو رزلٹس آئے وہ یہی تھے کہ ججز اس بدعنوانی میں زیادہ قصوروار ہیں. اچھا, ججز کے لیے میں دیکھتی ہوں تو نظر یہ آتا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا جو عمل ہے نا وہ شفاف نہیں ہے. یعنی میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں نا تو مجھے لگتا ہے اب تو کراچی کا کوٹا رکھنا چاہیے. یعنی پہلے چیزوں میں یہ ہوتا تھا کہ کراچی کے اندر انٹیریئر کا ایک کوٹا ہوتا تھا, اب یہ ہے کہ کراچی کا کوٹا ہونا چاہیے کیونکہ جتنے بھی ججز آ رہے ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے, صحیح, جو کراچی میں اپوائنٹ ہوتے ہیں. کراچی کا جو ہے فرد اس کو وہ سیٹ نہیں دی جا رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ جو ہے شفافیت آئے گی کہ ججز جو ہیں وہ قابلیت کی بنیاد پر آگے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتری آ سکتی ہے. یہ آپ نے میرے ذہن میں نا ایک نیا سوال اٹھا دیا, اور وہ اٹھا یہ دیا, میں 2 روز سے 3 روز سے جب خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر ڈکیتی کے اور یہ جو اسٹریٹ کرائمز کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے. اچھا, رپورٹ ہونے کے بعد دیکھا یہ گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے فوری اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لیا اور جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ہوا. لیکن ہم کراچی کے اندر اپنے یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ اپنی لاکھوں روپے کی مالیت سے محروم ہو جاتے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے لیکن نہیں ہوتا. تو جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایک پوائنٹ پہ تو ہمیں یہ لگا کہ واقعی یہاں پہ مقامی عملہ نہ ہونا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں کسی بھی ایک فرد کو پوری طرح مورد الزام نہیں ٹھہراتی. بالکل, یعنی ہمارا تو کیونکہ جیلوں میں کام ہے تو آئی جی پریزنرز کے ساتھ ہماری مستقل میٹنگز رہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہم اپنا سیمینار کرتے ہیں ہر سال, اس کے لیے ہم آئی جی پریزنر کو دعوت دیتے ہیں. صحیح, میں دعوت نامہ لے کے گئی کم سے کم 2 مہینے یا 1.5 مہینے پہلے. اس وقت جو سیٹ پہ موجود تھے آئی جی وہ دوسرے تھے. صحیح ہے. جب پروگرام شیڈیول ہو گیا اور اس کے دعوت نامہ بنا, یعنی پہلے میں ان کو ان کی اسپیچ کے لیے انوائٹ کرنے گئی, جب میں دعوت نامہ جب بن گیا اور اس کو دینے گئی تو دوسرے آئی جی موجود تھے, اور جب میں لیٹر آف تھینکس دینے گئی تو تیسرے آئی جی موجود. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی اگر کام کرنا چاہیں اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں, بالکل اپنے رولز ریگولیشنز پہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ان کو نہیں کیا جا رہا ہوتا, ان سے کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا ان کو, بلکہ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سیاسی انفلوئنس بہت ہوتا ہے. یعنی اوپر سے وزراء کا ان کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں لے سکتے. تو یہ چیز جو ہے اس سے بگاڑ ہے.
بالکل, اور یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. ویسے عائشہ صاحبہ, جیل کا ماحول کیسا ہے؟ مخصوص میں کہوں امیج کریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کیا جیل واقعی ہماری جیلوں کا حال اور ماحول ایسا ہے کہ وہاں جا کے کوئی سدھرے, یا مزید جو ہے وہ تجربہ کار مجرم بن کے باہر نکل آئے گا وہ؟ دیکھیں, آئی جی صاحب جو پچھلے آئے تھے انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا, بڑا تعمیراتی کام تھا یہ وہاں پہ, اور بڑا اچھے انہوں نے انٹینسیو لیے. ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں ہمیں بھی رکھا گیا تھا, یعنی قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے اندر کیا حالات ہیں اس پر ہم پوری نظر رکھتے تھے. تو الحمدللہ وہاں پر بہتری ہے, بہت بہتری ہے. خاص کر خواتین جیل جو ہے وہ ماڈل جیل ہے اس وقت. کراچی کا خواتین جیل ماڈل جیل ہے اور بہت اچھا کام ہے. وہاں پہ جو پہلے سپرنٹینڈنٹ تھیں ان کی وہ شیبہ شاہ تھیں, وہ ڈی آئی جی پرزنر ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیکن بچہ جیل اور جو سینٹرل جیل مردوں کا ہے اس کی حالات, اس میں بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جگہ ہے اس کی کیپیسٹی کم ہے اور اس میں جو لوگ موجود ہیں قیدی ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ صفائی کے اور ہر چیز کے انتظامات میں مشکلات ہیں. جوونائل جسٹس سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی بچہ وہاں پر آئے گا یا قیدی کوئی بھی آئے گا تو اس کو اس کی بنیادی ضرورت کی چیزیں مہیا کی جائیں گی, پرسنل ہائیجین کی چیزیں اس کو دی جائیں گی. صحیح. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی حالت بہت بری ہے. تو ہم نے تو اب یہ کام بھی شروع کیا کہ ہر مہینے جو ہے وہ بچوں کو صابن, سرف, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش, ہائیجین کی چیزیں تک ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ حالات ہیں. اسی طرح ہم جب وہاں پہ گئے تو ایک بچے نے ہم سے کہا کہ میڈم واش روم جو ہیں بڑی تعداد میں اس طرح کے بنے ہوئے کہ آپ جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو 15 سے یعنی 10 یا 15 ٹوائلٹ موجود ہیں. صحیح ہے. لیکن اندر جانے کے بعد کسی ٹوائلٹ کے اوپر کوئی نہ پردہ ہے نہ کوئی دروازہ ہے. اب سن کر ہی ہمیں بڑا عجیب لگا اور پھر ہم نے فوری طور پر جو ہے ڈونرز سے رابطہ کیا اور وہاں پہ دروازے مہیا کیے. تو اس طرح کی مسائل ہیں. لیکن دیکھیں جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے اندر کے حالات ہم نہیں دیکھ سکتے نا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں جانا بہت ضروری ہے. وہ ایک الگ دنیا ہے, اس کے الگ مسائل ہیں. تو ان کے لیے کبھی پانی کا کولر, کبھی پنکھے چاہیے, لائٹس چاہیے, تو وہ سب پھر چلتا رہتا ہے کام اس کے اندر. اصل میں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک جیل کا ماحول اچھا ہو تو وہاں بندہ جائے تو کسی بھی جرم کے ارتکاب میں, لیکن وہاں سے سدھر کے ایک اچھا انسان بن کے باہر آئے. بالکل. اور پھر ظاہر ہے ہمارے معاشرے کو بھی اتنا بڑا جو ہے اپنا ظرف کرنا ہوگا کہ ان کو ایکسیپٹ کرے. بالکل. اور مکمل طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے جو ہے وہ چیزوں کو کیا جا سکے. آپ لوگ کا کام تو اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے قابل ستائش ہے کہ آپ لوگ بہت بڑا جو ہے وہ اس میں کام کر رہے ہیں. اب آگے چند چیزیں ہیں جو وکلا کے طبقے کے حوالے سے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسمبلیز کے اندر مختلف بلز پیش ہوتے ہیں اور مکمل قانونی نوعیت کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ قانون کے اندر اس پہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو وکلا کی معاونت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا. اب جیسے میں آپ کے سامنے 2-3 بلز کا ذکر کروں تو سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کا بل, جس کے اوپر لوگوں نے آواز بلند کی, لیکن ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے بعد منظور ہو گیا. اسی طریقے سے ہمارے سینٹ سے ایک بل منظور ہوا ٹرانسجینڈر بل کے اوپر جی, اور اس پہ بھی وکلا سے رہنمائی مانگی گئی. ظاہر ہے وہاں اصطلاحات کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر میں سب سے پہلے تو ایک وکیل والی حیثیت میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ایک وکیل کیا کردار ادا کرتا ہے ظاہر ہے پاکستان کو بہتر آئین اور قانون فراہم کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ان قوانین کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی تجربہ گاہ جو ہے وہ عدالتی نظام ہے. یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹس ہونے کے بعد اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں. صحیح. اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ جب کوئی بل ٹیبل ہوتا ہے نا, یعنی ابھی پاس نہیں ہوا صرف ٹیبل ہوا ہے, تو ہم اس کو اٹھائیں, اس کا تجزیہ کریں کہ آیا وہ کس سمت میں لے کے جا رہا ہے پاکستان کو, اور اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس کو بدقسمتی ہی کہیں گے کہ قانونی سمجھ بوجھ کے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے. صحیح ہے. بالکل. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایوریج پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ قانون کی جو زبان ہے, جو بل پیش ہوتے ہیں, جو ایکٹ بنائے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کیا موجود ہے, ان کی ذہنی اپروچ سے بہت اوپر کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہے کیا. لیکن اس کے لیے بھی ہمارا خود کا کوئی فرد اسمبلی میں ہونا بہت ضروری ہے.
صحیح ہے. جب تک عائشہ سید صاحبہ موجود تھیں تو ہم ان کی جیسے ہی کوئی بل ان کو پیش کرنا ہوتا تھا یا انہوں نے اس پر ڈسکس کرنی ہوتی تھی تو وہ ہمیں بھیجتی تھیں, ہم ان کو نکات بھیج دیتے تھے. پھر اسی طرح سینیٹر مشتاق صاحب جب تک تھے تو ٹرانسجینڈر جو بل تھا اس کے پیچھے ہم نے قانونی رہنمائی ان کو مسلسل ہماری بھی ان کے ساتھ نشست رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. ہم نے ایک بل آیا تھا, جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, ڈومیسٹک وائلنس بل, جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. جب یہ پہلی دفعہ آیا تو یہ 2012 کی شاید بات ہے, 2012 میں پہلی دفعہ آیا اور یہ اس وقت وفاقی حیثیت سے آیا تھا. بالکل. جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہمیں سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں ہٹ کیا وہ یہ تھی کہ جو شخص گھر میں مار پیٹ یا کسی بھی قسم کے تصادم کا باعث بن رہا ہے اور وہ اگر نشے کی حالت میں ہے تو اس کو استثنا دیا جائے گا. اب یہ بات تو بالکل قابل ہضم ہی نہیں ہے نا. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا تو پتہ چلا یہی بل سیم یہی لینگویج کے ساتھ انڈیا میں پیش کیا گیا, یہی بل بنگلہ دیش میں پیش کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا رائٹر یہاں کا نہیں ہے. ہاں, بھیجا گیا کہ یہ بھیجا گیا تھا. بالکل. اور جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں کے معاشرے کے کیا خد و خال ہیں. ہاں, تو ہم نے اس کے اوپر سب سے پہلا اعتراض تو یہی اٹھایا. اور جب یہ ہم نے بھیجا اور اس کو آسان لفظوں میں اس کے اندر جو کچھ موجود تھا اس پہ تبصرہ ہم نے کیا کہ کس طرح یہ قرآن سے متصادم ہے, کس طرح سے ہماری اسلامی جو روایات ہے اس سے ٹکراتا ہے, تو بہت سارے لوگوں نے اس پر پھر آواز اٹھائی اور الحمدللہ یہ وفاقی سطح پر پھر پاس نہیں ہو سکا. صحیح. پھر اس کو صوبوں پہ ٹرانسفر کیا گیا اور ہر صوبے نے اپنی روایات اپنے سماجی تقاضوں کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل کر کے اس کو پاس کروایا. بالکل. اچھا, اس سے متعلق ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ملیشیا کے ایئرپورٹ پہ تھی اور ایئر لائن کی ہڑتال ہو گئی, ہمیں رات وہیں گزارنی پڑی. تو جیسے آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں ایسے ہی جو بھی ملتا ہے وہ ڈسکس ضرور کرتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں قانونی حوالے سے. تو جب میں نے یہ بات رکھی تو ایک صاحب تھے اور وہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر آئے میرے پاس اور کہنے لگے میں لندن میں مجسٹریٹ ہوں اور وہاں یہ بل, یہ جو قانون ہے یہ بالکل اسی طرح موجود ہے, کیونکہ وہاں پہ شراب نوشی بڑی بات نہیں ہے اور وہاں تو جائز ہے. تو وہاں پہ شراب پینے کے بعد اکثر لوگ جو ہے قانون کی خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں, ٹریفک رولز کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. ان کو ہم معمولی سرزش کر کے چھوٹے موٹے جرمانوں کے ساتھ فارغ کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. تو اس طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں اور جن پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے وہ زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اس دن پھر وہ اسمبلی سے پیش ہی نہیں ہوتے. صحیح ہے. لیکن ان کو اگر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بالکل اسلام سے ٹکرانے والی بات ہے اور ہم اس پہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو یہ ہمارے حق میں حجت بن جائے گی, تو وہ اس پہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں تک یہ باتیں پہنچیں, ان کو یہ بات بتائی جائے پہلے. ہاں, ورنہ پاکستان میں تو ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں عموماً اپنی اسمبلیوں میں کہ پارٹی کے ایک بندے نے وہ بل پیش کر دیا تو سب کے اوپر لازم ہو گیا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے اس پہ, چاہے ان کو سمجھ آیا ہے یا نہ آیا. یہ تو مسئلہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہے اور اسی وجہ سے شاید پاکستان جو ہے وہ میں کہوں تنزلی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, ان کی طرف سے جو مغرب کی طرف سے ایجنڈے آئے اس میں عورت کی آزادی وہی مدر پدر آزاد انہوں نے کرنا ہے. تو انہوں نے ایک بل پیش کیا اور اس کا نام تھا ریپروڈکٹیو ہیلتھ بل. نام بڑا خوبصورت, یعنی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو جانچا تو پتہ چلا جی یہ تو عورت کی اس آزادی کی بات کی جا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یعنی ابارشن جو ہے وہ عورت کی ثوابدید پر ہو, یعنی اس کو مرد سے پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ شوہر کو بتائے بغیر وہ ابارشن کرانے کی قانوناً اس کے لیے وہ جائز کر دیا جائے. تو سب سے پہلا اعتراض تو ہم نے یہی اٹھایا کہ قرآن کی ہدایات یہی ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان شادی ختم بھی ہو جاتی ہے طلاق یا خلا کی صورت میں, تب بھی تم یہ بات اپنے شوہر سے نہیں چھپا سکتی نا, اور تمہیں اس کو بتانا ہی ہوگا. تو یہ تو قرآن کے بالکل متصادم چیز ہے جو آپ لانا چاہ رہے ہیں, تو الحمدللہ اس کو کل کیا گیا. صحیح ہے. تو میں تو یہ دیکھتے بھی ہیں اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بھی جتنا سنا, جتنا ابھی پڑھا اور جتنا لوگوں سے بھی جانا, تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ مولانا نے خاص طور پہ یہ بات بولی کہ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر اگر اسلام پسند, اسلام کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے اگر میں یہ تصور کر لوں کہ لاء کی فیلڈ میں
اسلام کو سمجھنے والے موجود ہی نہ ہوں تو پھر کیا صورتحال ہو. صحیح بات. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وقت سے ہمیں محفوظ رکھیں. بہرحال تو یہ صورتحال بنتی ہے. اچھا یہ آپ کا 17 سالہ پریکٹس ہے وکالت کے طور پہ, پھر اتنے ہی 17-18 سال سے آپ جیلوں میں بھی کام کر رہی ہیں, تو مختلف ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر ہے وہ آئی ہوں گی, اور آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے شاید ایک لمحے کے لیے آپ کے دل کو بھی جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو کبھی ایسا کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہو, کچھ آپ کے ذہن میں ہو, تو ظاہر ہے وہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹ کا جو ہے وہ ٹاپک بنے گا. واقعات تو بہت سے ہیں, لیکن جس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی جس معاملے نے, رمضان سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ بس یہ آخری ہم دورہ کر رہے ہیں, اتنا تفصیلی اس کے بعد ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے رمضان میں نہیں جانا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی تو مجھے ایک خاتون ملی ہیں, ان کی حالت بہت خراب تھی, اور جب میں نے ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ قبضہ مافیا ان کے گھر پر ان کا گھر خالی کروانا چاہتا تھا, اور وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. انہیں کئی آفر بھی دی گئی, ان میاں بیوی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب انہوں نے ان کے خلاف منشیات فروشی کا ایک کیس بنایا, اور ان کو گھر پہ سوتے ہوئے دونوں کو اریسٹ کیا گیا. بچے ان کے 2 چھوٹے تھے جو گھر میں اکیلے رہ گئے, جن کے پیچھے کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں تھا, اور وہ اس پہ ہی رو رہی تھی مجھے نہیں پتا میرے بچے کس حال میں. جو بعد میں خیر پڑوسیوں نے رابطہ کیا اور وہ سارا معاملہ بھی ہم نے دیکھا. وہ عورت پریگننٹ تھی, 17 دن اس کو تھانے میں رکھا گیا, جبکہ آپ کو بھی یہ علم ہوگا کہ پاکستان میں 24 گھنٹے سے زیادہ آپ تھانے میں کسی کو نہیں رکھ سکتے. اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی, پولیس والوں کی طرف سے ہوئی. جب وہ کیس CNS میں لگا, میرے ساتھ میری کولیگ تھیں, سینئر تھیں, اور جب ہم جاتے تھے اس کیس کے اندر تو جج صاحب بھی اتنے زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں وہاں پر. CNS کے کیسز آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے موٹے کیسز نہیں ہوتے, بڑے کیسز ہوتے ہیں, اور ان میں بڑی بااثر افراد پیچھے ملوث بھی ہوتے ہیں. تو جج صاحب نے ہمیں اپنے چیمبر میں بلا کے ہمیں سنا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو پولیس والے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی, اور ان کی پیٹی اتروائی گئی, اور وہ سارا عمل ہمارے سامنے ہوا. وہ خاتون کو ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کو ہم نکال سکیں. جب ہم نے اس کی ضمانت کرائی, اس کو نکالا, لیکن وہ زیادہ سروائیو نہیں کر پائی. جو پھر بعد میں اندر اس کے ساتھ ہوا نا, وہ اور بھی تکلیف دہ ہے, جو شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتی کیمرے کے سامنے. لیکن وہ عورت کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی. یعنی میں وہ بھولتی نہیں ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ رول بنایا, چاہے رمضان ہے چاہے کچھ بھی ہے, ہمارا دورہ ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہو جو ہمارے انتظار میں ہو نا, جس کو ہم بچا سکیں, جس کی زندگی بچ جائے ہماری وجہ سے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر, ہمارے حال کے اوپر ظاہر ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کی قرآن کلاسز تو بہرحال تربیت کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہوں گی. ظاہر ہے لوگ قرآن کے قریب آ رہے ہوں گے اس کے اندر. آپ سے ایک سوال جو ظاہر ہے ہر اس لڑکی کے لیے, طالب علم کے لیے یا طالبہ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے, جو آگے اپنے پروفیشنل کیریئر کو اب سے کچھ عرصے میں شروع کرنے جائیں, کہ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, ایک والدہ بھی ہیں, ظاہر ہے ایک پروفیشنل وومن بھی ہے, تیسری چیز آپ ویلفیئر کا کام بھی کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بیک وقت ایک ساتھ کیسے مینیج ہوتی ہیں؟ کیونکہ اب تو اس کو بھی میں کہوں ایجنڈے کے طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کما رہی ہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے گھر سنبھالنا. صحیح, بالکل ایک مشترکہ. اور اگر جو گھر سنبھال رہے ہیں تو ان کو بول رہے ہیں بھائی کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک بالکل گھر توڑنے والی بات ہو رہی ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں جو مینیج کر رہی ہوں نا, میں نے اپنے سے سینئرز کو دیکھا کہ جو مجھ سے پہلے سے کام کر رہے تھے, اور وہ ایک جگہ نہیں کئی جہد میں کام کر رہے تھے. تو ان سے جو موٹیویشن مجھے ملی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں کر پائی. یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں میں اگلے دن کے لیے کم سے کم 17-18 اپنے کام لکھ لیتی ہوں کہ میں نے یہ کرنے. صحیح, 12 سے 14 تو ہو ہی جاتے ہیں. جاتا ہے. تو جب آپ اپنے سامنے کوئی ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو آپ اسی کو چیز کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دن کی ابتدا بغیر کسی مقصد کے کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح نہیں ہو پاتا نا. تو الحمدللہ قرآن کی رہنمائی سے, جماعت کے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جو چیزیں ہم میں تھیں نہیں اور انہوں نے ہمارے اندر پیدا کیں, بالکل ہے نا, وہ چیز جو تھی وہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی, اور ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر پائے,
اور یہ سب کچھ کیا. یعنی میری شادی ہوئی تو میں سمپل گریجویٹ تھی. 2 بچوں کے بعد میں نے اپنے شوق کو پرسو کیا اور میں نے LLB کیا. لیکن بچوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ میں کر نہیں سکتی تھی پریکٹس اس وقت, تو پھر میں نے BEd بھی کیا الحمدللہ. اور میرے 4 بچے یعنی 2 بچے اس دوران تعلیم بھی پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 2009 سے پھر پریکٹس شروع کی. اور پھر آپ کر رہی ہیں مستقل, اس کے بعد سے مستقل کر رہے ہیں, لیکن اس میں گھر والوں کا بھی بڑا ساتھ ہے. بالکل. اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا. صحیح. تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت نہیں ہوتی ہے, ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے. بالکل, یہ بات بہت سمجھنے کی. میں آپ کو ریفرنس بھی دوں کیونکہ ویسے ہم اپنے اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کا جو ہے وہ میں نے پوڈ کاسٹ کیا, تو وہ بھی جب بتا رہی تھی نا ان سے بھی سیم سوال تھا. وہ بھی ایک ورکنگ وومن بھی تھیں, جماعت کی بھی کئی ذمہ داریاں اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آنا جانا. میں نے کہا آپ یہ کیسے سب مینیج کر رہی ہیں؟ تو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کے اندر بہت بڑا رول سب سے پہلے میرے ابا کا, پھر میرے بھائی کا, اب میرے بچوں کا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ظاہر ہے, تو انہوں نے کہا شروع میں شوہر کا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے بچوں کا جو ہے وہ اس کے اندر ہے. لیکن یہی سمجھنا چاہیے. اور انہوں نے مثال دی جو ظاہر ہے آپ کے, ہمارا یہ ٹاپک ایسا بنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ کوٹ ہو جائے کہ دونوں ساتھ مل کے جو چیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. اور بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے جی, دونوں ایک ساتھ چلیں گے تو جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. اب ایک آخر میں آپ کے تجربے سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ کو آنے والے دور میں اس پورے نظام کے اندر کسی تبدیلی کی توقع ہے, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کولیپس کر چکے ہیں مکمل طور پہ؟ دیکھیں امید تو مسلسل ہے, اور مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ظلمت کا آخری دور ہے. انشاءاللہ اب طلوع سحر ہے, لوگوں کے اندر بیداری ہے, لوگ اب جان گئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اب اس اسٹیج پہ لے کے آنا ہے کہ لوگوں کو ایک امید بھی دینی ہے کہ واحد راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے. اگر ہم نے اس کو اختیار کر لیا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو حالات تھے اگر ان کو ہم کمپیریزن کریں تو اس سے تو بہت بہتر حالات میں ہم ہیں نا. تو جب وہ سدھر سکتے تھے, وہ ترقی پا سکتے تھے, وہ دنیا کو فتح کر سکتے تھے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس ذرائع وسائل بھی ہیں, ہم ایک اسلامی حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں. الحمدللہ آج بھی تمام اسلامی ریاستوں کے مقابلے پر پاکستان جو ہے بہت آسانی ہے یہاں کام کرنے کی. یعنی ہمارا تو آئین ہی دنیا کے بہترین آئین میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد آئین ہے جس کے اندر دباچے میں یہ چیز موجود ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی جائے گی, اور جو بھی سربراہ مملکت ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کام کرے گا. تو ہمارے پاس تو اتنا مضبوط ایک پلیٹ فارم موجود ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا تھا, اور جو ہماری سندھ کی اور بلوچستان کی بہنیں جو الیکشن میں حصہ لینے والی تھیں ان کے لیے تھا کہ اگر آپ اسمبلی تک پہنچتی ہیں اور وہاں پر کوئی چیز ایسی دیکھتی ہیں کہ آپ جو قرآن و سنت کے منافی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کس طرح سے سوال ریز کریں گی. تو ہمارے آئین کی جو شق ہے 2A, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف آپ نہیں بنا سکتے. تو ہم تو ان کو وہ رہنمائی دیتے ہیں. دراصل لوگوں نے حوصلہ اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کتنی طاقت موجود ہے. جب آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے, تبدیل کر سکتے ہیں, تبدیلی آتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے کام میں برکت دے, اور میں یہی توقع کروں گا کہ آپ لوگ اس کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی کے جو ہے وہ ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی مدد بھی کرے. یہ تھیں ایڈوکیٹ عائشہ شوکت صاحبہ جو ہماری دعوت پر یہاں آئیں, اور ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنی ایسی طالبات ہیں جو آگے اپنے کیریئر کو پرسیو کرنے والی ہیں خاص طور پہ وکالت میں, تو ان کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے انہیں پرسیو کرنا ہے. اور صرف پروفیشنل پریکٹس ہی ضروری نہیں ہے, کچھ اسلامک ویلیوز بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر لازم کیے ہیں, اور اس کو چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اس امید کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کے ذریعے پاکستان اور پھر پاکستان کے بعد جو ہے پوری دنیا کے اندر اپنے نظام کو قائم کریں گے. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اسی جیسے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.